کتاب آدرش مصنف خالد سہیل۔ ادیب اور سماجی تبدیلی۔ مجھ سے میرے ایک ادیب دوست نے پوچھا کہ ایک ادیب سماجی تبدیلی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں اس سوال کا جواب 2 حوالوں سے دے سکتا ہوں، ذاتی حوالہ اور نظریاتی حوالہ۔ ایک ادیب ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں اپنے سچ کی تلاش میں نکلا ہوا مسافر ہوں، جو اپنے سچ کے تخلیقی اظہار کے مختلف اصناف میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر میں اپنے سچ کے تخلیقی اظہار میں کامیاب ہوا تو عین ممکن ہے میری تخلیقات میرے قارئین اور سامعین کو اپنے سچ کی تلاش کے سفر پر آمادہ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں میری طرح دوسرے شاعر اور ادیب بھی اپنی سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں۔ جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی سچ کی تخلیق کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی تخلیقات اس کے معاشرے میں کیا انفرادی، سماجی، سیاسی تبدیلی لائیں گی۔ اگر وہ ادیب خودآور ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی تخلیقات کو پسند کریں گے اور زندگی کے بارے میں اس کے نظریے کو مشعل راہ بنائیں گے۔ اگر وہ شاعر اور ادیب بڑا ہے تو اس کی تخلیقات اس کے عہد کی ترجمانی کریں گی۔ اس کا تخلیق کردہ ادب اس عہد کا نمائندہ ادب کہلائے گا۔ اردو میں ایسے شاعروں کی مثالیں میر تقی میر اور مرزا غالب اور افسانہ نگاروں میں سعادت منٹو، عصمت چغتائی ہیں۔ یہ ادیب اپنے عہدے کے نمائندے ادیب سمجھے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میر، غالب، منٹو، عصمت نے شعوری طور پر کوشش کی تھی کہ ان کی تخلیق کیا ہو، ادب ایک سماجی تبدیلی لائے، یا یہ تبدیلی شعوری طور پر آئی تھی؟ میری نگاہ میں وہ شاعر اور ادیب جو شعوری طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ تخلیقات میں سماجی اور سیاسی تبدیلی لائیں، وہ بعض دفعہ شاعر اور ادیب سے زیادہ سیاسی کارکن بن جاتے ہیں۔ اگر ان تخلیقات میں فنی محاسن موجود ہیں تو وہ ایک کامیاب شاعر اور ادیب رائٹر بھی بن سکتے ہیں اور کامیاب سماجی کارکن، سوشل ایکٹیوسٹ بھی۔ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر کسی ادیب اور سیاسی کارکن کی دنیا جدا ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں دنیاؤں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے دوہری مشقت، ریاضت، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایک دنیا کے مسائل دوسری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کامیاب سپاہی، سیاسی کارکن اور انقلاب لانے کے لیے انسان کو نعرہ بازی کرنی پڑتی ہے۔ اس سے ایک ادیب اور شاعر کی تخلیقیت میں بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک ادیب اور شاعر کی دنیا خیالوں کی تصوراتی دنیا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ زندگی کی گہمی سے عارضی طور پر علیحدہ اور یکسوئی چاہتا ہے، اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترتا ہے، لاشعور کے سمندر سے گوہر نایاب تلاش کرنے کے بعد سطح پر آتا ہے، پھر اس گوہر کو ایک غزل، نظم، افسانے، مضمون کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اس فن پارے کی تخلیق کے بعد وہ خود بھی اپنی تخلیق کا قاری بن جاتا ہے۔ کسی شاعر یا ادیب کی تخلیقات اوروں کا سماجی شعور بڑھا بھی سکتی ہیں، وہ انہیں سیاسی تبدیلی لانے پر اکسا بھی سکتی ہیں۔ ان کی غزلیں اور نظمیں کسی سیاسی پارٹی کے منشور میں شامل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر شاعر یا ادیب خود کسی سیاسی پارٹی کا ممبر بننا پسند نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کوئلوں کا کاروبار سمجھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں ان کا منہ کالا نہ ہو جائے، ان کے الفاظ کی حرمت پر حرف نہ آئے۔ وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے موقف کے بجائے پورے معاشرے اور پوری انسانیت کے مسائل پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ ادیب اور شاعر کے مقابلے میں ایک سیاسی کارکن یا نظریاتی پارٹی کارکن بنتا ہے اور شعوری طور پر کارروائیوں میں شریک ہوتا ہے جو سماجی تبدیلیاں لاتی ہیں، وہ اصلاحات کا حصہ ہوں یا انقلاب کا۔ سیاسی کارکن شاعر اور ادیب کی طرح تنہائی اور یکسوئی نہیں چاہتا، بلکہ زندگی کی گہما گہمی کو گلے لگاتا ہے۔ ان تمام تر معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے جن سے شاعر کتراتا ہے۔ بہت سے سیاسی کارکن اپنی پسندیدہ ادیب اور فلسفیوں کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے موڑ بھی آئے ہیں جہاں ادیب اور سیاسی کارکن مل کر کام کرتے ہیں۔ میری نگاہ میں اگر ادیب کہانی کاروں کی طرح ہوتے ہیں تو سیاسی کارکن ایکٹروں کی طرح ہوتے ہیں، سیاسی رہنما ڈائریکٹروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات کہانی کار فلم کے لیے اسکرین پہ لکھ کر اسے پروڈیوسروں، ڈائریکٹروں اور ایکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہت کم لکھاری اپنی کہانی خود ڈائریکٹ کرتے ہیں یا اپنی فلم میں ایکٹر بنتے ہیں، لیکن بعض نابغہ روزگار ایسے بھی ہیں جنہوں نے فلم کی کہانی بھی لکھی، ڈائریکٹ بھی کیا اور اس میں ایکٹنگ بھی کی۔ ایسا کرنے کے باوجود فلم دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں وہ ایکٹر سے بہتر لکھاری یا لکھاری سے بہتر ڈائریکٹر ہیں۔ کسی ایک شخص کو فنون لطیفہ میں ہر فن موال ہونا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ کہنے کو تو ایک ادیب ایک سیاسی کارکن بھی ہو سکتا ہے، ایک انقلابی شاعر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دونوں دنیاؤں میں کامیاب ہونا بہت کٹھن ہے۔ میری نگاہ میں کسی عہد کے ادب میں صرف شاعری، افسانے، ناول اور ڈرامے ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ مختلف سماجی موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ میں پچھلی 2 صدیوں میں چارلس ڈارون، سگمنڈ فرائڈ،
کارل مارکس، فریڈرک نیچے، البرٹ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کی تخلیقات کو بھی ادب کا حصہ سمجھتا ہوں۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں۔ سگمنڈ فراڈ کو اپنی زندگی میں نفسیات کا ایوارڈ تو نہیں ملا، لیکن گوئٹے کا ادبی انعام ملا تھا۔ ڈارون، آئنسٹائن اور فراڈ نے مارکس، لینن، چے گیورا اور ماؤ زیدونگ کی طرح سیاسی اور معاشی انقلاب کی بنیادیں نہ رکھیں، لیکن وہ بھی انقلابی تھے۔ ان کے انقلابی انسانی ذہن کے انقلاب تھے۔ ان کے انقلاب داخلی انقلاب تھے، خارجی انقلاب کی بنیادیں استوار کرتے ہیں۔ اگر وہ بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو خارجی انقلاب کی عمارت کمزور اور متزلزل رہتی ہے۔ اگر وہ بنیادیں مضبوط ہوں تو لوگ داخلی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی طور پر آزاد انسانوں کو کوئی سیاسی یا مذہبی رہنما، کوئی جنرل یا شہنشاہ غلام نہیں بنا سکتا۔ شاعر، ادیب اور فلسفی عمر بھر اپنے سچ کا تخلیقی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کا سچ پہلے سماجی شعور میں اضافہ کرتا ہے، پھر ارتقاء میں مدد کرتا ہے، آہستہ آہستہ انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر وہ انقلاب فطری ہے تو کامیاب ہوتا ہے، اور وہ داخلی و خارجی، سماجی اور سیاسی، نفسیاتی، معاشرتی طاقتیں مل کر کام کرتی ہیں، انسانیت کے کارواں کو ترقی اور ارتقاء کے سفر میں نئی منزل تک لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر تمام تبدیلیاں متضاد ہوں تو یہ انقلاب کا اسقاط ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ میری نگاہ میں شاعر، ادیب، فلسفی اور سیاسی رہنما ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں۔ اگر وہ مل کر کام کریں تو ایک صحت مند اور دیر پا سماجی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جن قوموں کو نیلسن منڈیلا، ہو چی منہ جیسے سیاسی رہنما اور شیخ سادی اور والٹ وٹمن جیسے شاعر ملے، ان کا سیاسی شعور بلند ہوا اور ان میں سماجی تبدیلیاں بھی آئیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے عہد کے شاعر، ادیب اور سیاسی رہنما مخلص اور سچے ہیں۔ ان میں سے بعض الفاظ کا جادو جگا کر لوگوں کو محظوظ تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کے عوام کا دل نہیں جیت سکتے۔ ان کی شخصیت میں اتنی عظمت نہیں ہوتی کہ لوگ ان سے محبت کر سکیں، ان کا احترام کر سکیں، ان کو اپنا قائد مان سکیں اور دل و جان سے ان کو اپنا ہم خیال تصور کریں۔ میرا خیال ہے ہر عہد اور ہر معاشرے میں مخلص شاعر و فروا کے خواب دیکھنے والے ادیبوں اور ان خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے سیاسی رہنماؤں کی راہ تکتا ہے۔ انسانیت کے ارتقاء کے سفر میں جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے۔